امیر المؤمنین نے ان صحابہ کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ لوگ امیر المؤمنین کی عزت نہیں کریں گے، امیر المؤمنین کی حرمت نہیں کریں گے؟ یہ ہر ایک کے اندر ایک سوال ہے۔ دکھائیں بخاری میں تحریف کرتے ہیں روایات کو بیان کرنے میں، اتنی خیانت کا مظاہرہ۔ یہاں پر کس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین نے خوشی خوشی بیعت کر لی تھی؟ اور ہمیں معلوم ہے اپنے اس ایک بند کوٹری میں ہی اپنے ہی لوگوں کے سامنے شعر ہیں، لائیو بھی اگر آتے ہیں تو اپنی من پسند کے سوالات لیتے ہیں، کیونکہ شیعوں کے سوالات کا سامنا کرنے کی آپ میں جرت نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام ناظرین کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین چلتے ہیں آج کے ایک کلپ کی طرف، اور جن کا ہم کلپ چلانے والے ہیں آپ کے لیے انجینئر محمد علی مرزا صاحب۔ انہوں نے ایک گفتگو کی ہے اس موضوع پہ، بارہا سوال بھی کیا گیا اور ہم نے چاہا کہ اس کے اوپر گفتگو کی جائے اور نہایت وضاحت کے ساتھ اہل سنت کتب سے ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی خدمت بیان کریں۔ ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے کہا کہ حضرت علی نے 6 ماہ تک حضرت ابوبکر کی بیعت نہیں کی، جبکہ حاکم میں موجود ہے، ابو سعید نے پہلے دن بیعت کر لی تھی۔ اور جناب وہ روایتیں بالکل کمزور ہیں، بخاری مسلم کے مقابلے میں ردی کی ٹوکری میں ہے۔ بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے 6 مہینے تک بیعت نہیں کی ہے۔ ابھی 3-4 دن پہلے طارق جمیل صاحب کا فون آیا تھا، وہ اکیڈمی کی مبارکباد دے رہے تھے، تو ان سے بھی اسی حدیث کے اوپر ڈسکشن شروع ہوئی اس حوالے سے۔ خیر اور باتیں اب چونکہ انہوں نے منع کیا ہوا، مجھے میں اوپن نہیں کرتا، مجھے ویسے ایک ذہن میں آ گیا، انہوں نے اکیڈمی کی مبارکباد دی تھی، وہ اس کی وجہ سے ذہن میں آیا۔ تو یہ حدیث بخاری مسلم دونوں میں 6 مہینے تک بیعت نہیں کی۔ بعد میں جب بیعت کی، ثقیفہ بنی ساعدہ والا میرا کلپ دیکھ لیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے، پہلے ناراضگی تھی۔ یہ اب مرزا صاحب نے پتہ نہیں اپنی جیب سے، ہمیں روایت میں تو کہیں نظر نہیں آیا کہ بھائی انہوں نے خوشی خوشی بیعت کی، نہ ایسے الفاظ ہیں، بلکہ اس کے برعکس وہاں پر ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر واضح دلالت کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین نے خوشی خوشی رضایت کے ساتھ بیعت نہیں کی۔ وہ تو آپ ہی کی کتابوں سے رکھیں گے۔ ویسے بخاری مسلم کا بہت ورد جناب کرتے ہیں انجینئر محمد علی مرزا صاحب، لیکن اسی بخاری مسلم کی روایات کے برخلاف انہوں نے ابھی یہ موقف بیان کیا ہے۔ یہ دوبارہ سنیں ایک دفعہ کہ یہ کیا بیان فرمائیں۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی پھر بعد میں بیعت کی ہے۔ خوشی خوشی بیعت کی ہے؟ کون سی خوشی خوشی بیعت کی ہے؟ یہی خوشی پہلے کیوں نہیں تھی؟ بعد میں ایسا کیا ہوا کہ خوشی ہو گئی؟ وہ تو میں آپ کی کتابوں سے رکھوں گا کہ خوشی کا اصلاً کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں جناب خود روایات کی جانب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امیر المؤمنین خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے، ٹھیک ہے، خلافت کو اپنا حق سمجھتے تھے، اور انہوں نے یہ کئی مرتبہ امیر المؤمنین نے اس بات کا اظہار کیا، ٹھیک ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں، کتاب انصاب الاشراف جناب بلادری کی، اس میں جو ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت ہے کہ امیر المؤمنین نے کیا فرمایا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، انا احق الناس بہذا الامر۔ بھائی آپ کہتے ہیں، یہاں پر ایک بڑا ظریف نکتہ ہے، بھئی آپ لوگوں کا دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ نے، بعض دیوبندی علماء نے لکھا، ان کے بعد اپنے علماء نے لکھا کہ صراحتاً و اشارتاً حضرت ابو بکر کو خلیفہ نامزد کر دیا تھا اور کہا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، جاؤ ابو بکر نماز پڑھاؤ۔ تو بس یہ حضرت ابو بکر کے خلافت پر نص ہو گئی۔ اور اس کے علاوہ کئی علماء اہل سنت یہ ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ جناب حضرت ابو بکر کی خلافت کا تو کئی مرتبہ اس طریقے سے اعلان ہوا، کئی اشارے موجود تھے۔ وہ بخاری کی ایک روایت پیش کرتے ہیں، حضرت عائشہ نے جو روایت بیان کی ہے، یہاں پر یہ روایت کہہ رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب وفات ہوتی ہے تو امیر المؤمنین نے کیا کیا؟ وہ اپنے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ اب آگے الفاظ اس کے کیا کہ میں نے لوگوں نے ابو بکر کی فبائی الناس ابا بکر، ابو بکر کی بیعت کر لی، اور پھر فاستخلف عمر، اس نے عمر کو بعد میں خلیفہ بنا دیا، میں نے بیعت کر لی، میں راضی ہو گیا، اور جناب میں نے مسالمت کر لی۔ پھر لوگوں نے عثمان کی بیعت کی، میں نے وہاں پر بھی یہی کام کیا، وَهُمْ الْآنَ يَمِيلُونَ بَيْنِي وَبَيْنَ مُعَاوِيَةَ۔ اب یہ لوگ جو ہیں وہ میرے اور معاویہ کے درمیان تشویش کا شکار ہیں۔ اچھا، تو یہاں سے کم یہ نقطہ واضح ہوتا ہے کہ امیر المؤمنین خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے۔ جب وہ خود کو خلافت کا حقدار سمجھتے تھے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کمالات جو آج آپ نے بیان کیے ہیں کہ فلاں افضل ہے کیونکہ اس میں علم بطور عتم موجود ہے، اس میں وہ اتقا ہے، ایسا کوئی بھی سین نہیں تھا۔ یعنی امیر المؤمنین حضرت ابوبکر کو نہیں سمجھتے تھے کہ یہ کیا ہیں، مجھ سے افضل ہیں، وہ خود کو خلافت کا زیادہ حقدار سمجھتے تھے۔ اس کے بعد ایک قدم آگے بڑھتے ہیں اسی روایت کے حوالے سے۔ یہ ملاحظہ فرمائے کتاب السنہ، کتاب السنہ میں اسی روایت کو جب بیان کیا جاتا ہے تو یہاں پر کیا کیا، یہاں پر ان کے اپنے علماء اہل سنت نے چونکہ دیکھا کہ جناب یہاں یہ جو امیر المؤمنین سے جملہ ہے
کہ کیا میں اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں اس روایت کو، کیونکہ سند صحیح ہے، یہ کیا کہ جب رسول اللہ ان رسول اللہ توفیہ فذاکر شیئا، بھئی وہ کیا ہے فذاکر شیئا؟ وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر یہ تھا کہ میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہوں خلافت کا، لیکن یہاں پر فذاکر شیئا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر نیچے ایک اور روایت میں دیکھیں، اس میں بھی کیا فذاکر کلمہ، کہ انہوں نے ایک کلمہ بیان کیا کہ جب رسول اللہ کی وفات ہو گئی، اور بلادری کی میں روایت سے دکھا چکا ہوں، وہاں پر کیا ارشاد فرمایا کہ میں زیادہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں۔ تو یہ ایک نقطہ تھا یہاں پہ۔ اس کے بعد ہم دیگر کتب کی طرف چلتے ہیں، تو وہاں پر بھی ہمیں اس حوالے سے تفصیلی کلام ملتا ہے۔ یہ ملاحظہ فرمائیں کتاب تاریخ مدینہ منورہ، روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت عمر کی وفات کے بعد کا مسئلہ ہے یہ۔ اچھا جی، یہاں پر بھی امیر المومنین کیا بیان فرماتے ہیں؟ فقال لعلی، کہ آپ یہ انکا تقول انی احق من حضر بالامر، من حضر بالامر، میں اپنے آپ کو زیادہ حقدار سمجھتا ہوں وہ ان افراد کی نسبت جو اس امر کے لیے خود کو پیش کیے ہوئے ہیں، میں ان کی نسبت جنہوں نے اس امر کے لیے یعنی خلافت کے لیے جنہوں نے خود کو پیش کیا تھا، میں ان سے زیادہ اپنے آپ کو حقدار سمجھتا ہوں۔ کس وجہ سے؟ لے قرابتک، پہلی وجہ یعنی خود اگر صفحہ نشون بھی لے قرابتک، قرابت کی وجہ سے، وسابقتک، اور جو میرا سابقہ اسلام ہے کہ دین مبین کے لیے ہر جنگ میں علی آگے تھا۔ رسول اللہ کے ساتھ شانہ بشانہ اگر کوئی شخصیت جس نے دین اسلام کا دفاع کیا وہ میں علی امیر المؤمنین ہوں۔ جو سب سے پہلے اسلام لے کر آیا، جو السابقون میں سب سے پہلے ہے، وہ میں ہوں۔ امیر المؤمنین خود وجوہات بیان فرما رہے ہیں، اور جو اثر میرا دین میں ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا میں خود کو ان لوگوں کی نسبت زیادہ حقدار سمجھتا ہوں۔ تو یہ امیر المومنین نے ایک مرتبہ نہیں کئی مقامات پر اس کا اظہار کیا۔ اس کے بعد ملاحظہ فرمائیں المصنف عبد الرزاق صنعانی کی کتاب، یہاں پر کیا ہے جی، اب وہ جو مرزا صاحب نے بات کی، کہتے ہیں جی حضرت امیر المؤمنین نے معمر کہتا ہے فقال رجل للزہری، جو مرزا صاحب کہہ رہے ہیں نا کہ 6 ماہ تک بیعت نہیں کی، اس کے بعد رضامندی کے ساتھ بیعت کر لی۔ اب میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں بخاری مسلم سے اور دیگر کتب سے کہ کیا وہ رضامندی ہے، یا اس روایت میں ہی ایسے الفاظ موجود ہیں کہ جو اس چیز کے اوپر واضح دلالت کرتے ہیں رضامندی کا اصلاً وہاں پر کوئی بھی شبہ اور امکان نہیں ہے۔ فلم یبایع علی 6 اشہر، امیر المومنین نے 6 ماہ تک بیعت نہیں کی۔ اب سوال اس سے کیا گیا زہری سے کہ کیا امیر المؤمنین 6 ماہ تک بیعت نہیں کی؟ فقال لا، نہیں کی۔ اچھا، اور نہ ہی وہ کہتے ہیں بنی ہاشم میں سے کسی نے 6 ماہ تک بیعت کی۔ اب کیسے بیعت کی؟ وجہ کیا ہے؟ وجہ خود روایت میں موجود ہے کہ جب امیر المؤمنین نے دیکھا کہ لوگ امیر المؤمنین سے منصرف ہو رہے ہیں، حضرت زہرا کی وفات کے بعد لوگ امیر المؤمنین سے منصرف ہو رہے ہیں، ان کے چہرے کو دیکھا، اور بخاری میں تو اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ ہیں جو میں ابھی آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ تو یہ وجہ بنی کس چیز کی کہ امیر المومنین نے بیعت کی۔ مرزا صاحب کہتے ہیں کہ نہیں جناب، انہوں نے بڑے رضامندی کے ساتھ اور ان چیزوں کے ساتھ بیعت کر لی۔ اب یہ ہم بخاری کی طرف چلتے ہیں، یہ صحیح بخاری ملاحظہ فرمائیں، دارالسلام کی چاپ ہے۔ اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر روایت نمبر 4241، اب توجہ کیجئے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ مرزا صاحب جس روایت سے خود استدلال کر رہے ہیں، کیا اس روایت میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ امیر المؤمنین نے خوشی بیعت کر لی تھی؟ توجہ کیجئے گا۔ فوجدت فاطمہ علی ابی بکر فی ذلک، جب حضرت ابو بکر نے جناب زہرا سلام اللہ علیہ کا حق دینے سے منع کر دیا، تو حضرت زہرا کیا ہوئیں؟ غضبناک ہو گئیں۔ کس کے اوپر؟ بدعت الرسول، غضبناک ہو گئیں اہل سنت کے پہلے خلیفہ حضرت ابو بکر کے اوپر۔ فحجرت فلم تکلم، حضرت زہرا اس قدر ناراض ہوئیں کہ انہوں نے کلام نہیں کیا حضرت ابو بکر سے، حتی توفیت، وہ اس دنیا سے چلی گئیں۔ وعاشت بعد نبی 6 اشہر، حضرت زہرا 6 ماہ تک قید حیات میں رہتی ہیں۔ اب توجہ کیجئے گا، ایک ایک آپ نے جملے پر توجہ کرنی ہے، اس سے معلوم ہوگا کہ انجینئر مرزا صاحب کیسے لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہیں کہ امیر المومنین نے ہنسی خوشی بیعت کر لی تھی۔ ان 6 ماہ میں امیر المومنین نے بیعت نہیں کی، نہ کسی بنی ہاشم میں سے کسی نے کی، وہ میں دکھا چکا ہوں۔ فلما توفیت، جب حضرت زہرا کی وفات ہو جاتی ہے، دفنہا زوجہا
علی لیلاً رات کی تاریکی میں امیر المؤمنین حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو دفن کرتے ہیں، ولم یؤذن بہا ابا بکر، حضرت ابو بکر کو کانو کان خبر نہیں ہوتی، ان کو اطلاع نہیں دی جاتی، حضرت ابو بکر سے چونکہ غضبناک تھیں، رضامند تھیں۔ مرزا صاحب سے یہاں پر یہ سوال کیا جانا چاہیے کہ مرزا صاحب یہ بتائیں، آپ حضرت علی کا تو آگے آ رہا ہے، یہاں پر یہ روایت کہہ رہی ہے کہ حضرت زہرا ابو بکر پر ناراض تھیں، غضبناک تھیں، حضرت زہرا نے ابو بکر کی بیعت کیوں نہیں کی؟ آپ نہیں کہتے فاطمہ بدعۃ منی فمن اغضبها قد اغضبنی، کہ آپ نہیں کہتے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ خواتین جنت کی خواتین کی سردار ہیں، سیدۃ النساء العالمین؟ جب رسول اللہ، کہ آپ نہیں کہتے کہ حضرت زہرا کا جو اکرام اور جو احترام رسول اللہ کرتے تھے کسی کا نہیں کرتے تھے؟ حضرت زہرا تشریف لاتی تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ تو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ نے کس کی بیعت کی؟ دوسری طرف آپ کے ہاں بخاری مسلم میں کیا وہ روایات نہیں ہیں کہ مماتا، جو شخص مر جائے اور اس کی گردن پر کسی کی بیعت نہ ہو، ماتا میتتن جاہلیہ، وہ اس دنیا سے جاہلیت کی موت مرتا ہے۔ اور اسی روایت کی فکر تھی آپ کے عبداللہ بن عمر کو۔ عبداللہ بن عمر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو یزید کی بیعت کا توق نہ اتارو، یزید کی بیعت کا توق اتارو گے تو جاہلیت کی موت مرو گے۔ اب آپ سے یہ سوال ہے، دوسرا مرحلہ بعد میں آئے گا امیر المومنین کا، یہ سوال ہم بارہا کر چکے ہیں کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس کی بیعت میں تھی۔ آپ کہیں بھئی شیعہ اس کا جواب دیں کہ حضرت علی کی انہوں نے بیعت کی تھی، تو پھر وہ روایت پیش کریں۔ دیکھیں دو ہی آپشن ہیں، یا تو امیر المومنین کی بیعت میں تھیں یا ابو بکر کی۔ ابو بکر کی بیعت پہ نہیں تھیں، آپ کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، اور برخلاف اس کے ہمارے پاس دلیل موجود ہے کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ غصہ رہیں، غضبناک رہیں، حتیٰ کہ جنازے میں بھی شرکت نہ کر سکے یہ لوگ، ان کو اطلاع نہیں دی گئی۔ تو یہ چیز تو طے ہے کہ حضرت ابو بکر کی بیعت نہیں کی۔ اب آپ کہیں کہ بھائی حضرت علی کی بھی نہیں کی، مدعا جو سوال ہے، کیونکہ آپ بھی حضرت زہرا سے محبت کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ حضرت زہرا کے اکرام و احترام کے قائل ہیں یا نہیں ہے؟ بدعۃ منی آپ اس کو سمجھتے ہیں، حضرت زہرا کو سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ تو پھر آپ کے پاس لے دے کے یہ آپشن دو آپشن بچتے ہیں، یا تو آپ مانیں کہ امیر المومنین کی بیعت میں تھی، چونکہ پہلا تو ختم، اس کا تو اصلا موضوع نہیں ہے، یا تو حضرت زہرا سلام اللہ علیہ امیر المومنین کی بیعت میں تھی، یا وہ العیاذ باللہ ثم نستجیر باللہ جاہل کیا ہے جی، ماتا میتتن جاہلیہ۔ دو میں سے ایک آپ انتخاب کر سکتے ہیں، اہل سنت کے پاس تیسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ بسم اللہ، جواب دیں۔ یہ مرزا صاحب میں ہمت کریں، کسی سیشن میں جواب دیں اس کا۔ اور ہمیں معلوم ہے اپنے اس ایک بند کوٹری میں ہی اپنے ہی لوگوں کے سامنے شعر ہیں، لائیو بھی اگر آتے ہیں تو اپنی من پسند کے سوالات لیتے ہیں، کیونکہ شیعوں کے سوالات کا سامنا کرنے کی آپ میں جرت نہیں ہے۔ جب کوئی شیعہ آپ کے سامنے آتا ہے نا تو آپ کہتے ہیں آپ مجھے ملیں پھر دیکھیں گے۔ حدیث خلیفتین پہ جو آپ کے ساتھ ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ اچھا اب آگے چلیں، اب مرزا صاحب کے مدعے پہ آ جائیں۔ کیا کہتے ہیں جی، وَقَانَ لِعَلِيٍّ مِّنَ النَّاسِ وَجْهٌ حَيَاتَ فاطمہ، جب تک حضرت زہرا قید حیات تھیں تو کیا تھا، امیر المؤمنین کا ایک احترام اور ایک اکرام تھا، ایک اکرام تھا لوگوں کے نزدیک۔ سوال آپ سے مرزا صاحب پھر یہ ہے، اس جملے کی لوگوں کے نزدیک وضاحت کریں کہ بھائی امیر المومنین نے کسی کا کیا بگاڑا تھا؟ کیا مدینہ میں سب صحابہ نہیں تھے؟ کیا مدینہ، آپ تو یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ بھائی وہ بنو امیہ والے وہاں پہ تھے، آپ کہتے ہیں نا بنو امیہ کے ساتھ بڑا ویر تھا، تو مجھے آپ اس بات کا جواب دیں گے، اپنے لوگوں کو جواب دیں، کم سے کم اپنے لوگوں کو یہ چیز روایت کھول کر سامنے رکھ کر پڑھ کر بتائیں، اور ایک ایک جملے کی وضاحت کریں اگر آپ کے اندر اتنی جرت ہے کہ امیر المؤمنین کا جب جناب زہرا زندہ تھیں لوگ احترام کرتے تھے۔ کیا وجہ ہے؟ حضرت زہرا کی وجہ سے اکرام اور احترام کیا جا رہا ہے۔ پھر کیا ہے، فلما، لیکن کیا ہوا، توفیت، جب جناب زہرا سلام اللہ علیہ اس دنیا سے چلی جاتی ہیں، استنکر علی وجوہ الناس، لوگ امیر المؤمنین سے متنفر ہو جاتے ہیں۔ کس وجہ سے؟ فلتمسا، یہ دلیل ہے۔ اب آپ دکھائیں وہ جو آپ نے کہا کہ خوشی خوشی، وہ خوشی خوشی والے الفاظ کہاں ہیں؟ کہاں ہیں وہ خوشی خوشی والے الفاظ؟ دکھائیں بخاری میں۔ تحریف کرتے ہیں روایات کو بیان کرنے میں، اتنی خیانت کا مظاہرہ۔ یہاں پر کس جملے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ امیر المؤمنین نے خوشی خوشی بیعت کر لی تھی؟ بھائی آپ کے اپنے مدعا کے مطابق اسی روایت کو جو آپ بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہے ہیں، وہ روایتیں چیخ چیخ کے کہہ رہی ہیں کہ امیر المؤمنین نے ہنسی خوشی بیعت نہیں کی۔ کان لعلی من الناس وجہ حیات فاطمہ فلما توفیت استنکر علی وجہ الناس، لوگ امیر المؤمنین سے رخ پھیرے ہوئے تھے، کیا وجہ تھی؟ وجہ بیان کریں، آپ بیان کریں، آپ کی روایتیں ہیں نا، ہم تشریح کریں گے تو آپ لوگ کہیں گے اپنی جیب سے رافضی نے تشریح کر دی، لیکن آپ کے ایک عالم نے بڑی اچھی تشریح کی ہے۔
आगे बढ़ें, अल-मुफ़हिम जनाब कुर्तुबी, इसमें जब हम जाते हैं तो यहाँ पर इसकी तीसरी जिल्द तबा उला है, दार इब्न कसीर की छाप, सफ़ा नंबर 569। इसी रिवायत की क्या वजाहत की है, तवज्जो करें, जो हमने वहाँ से बयान किया उसी रिवायत की क्या वजाहत की जा रही है कि फ़लम मतवफ़िया, जब जनाब ज़हरा की वफ़ात हो गई तो वकान अली मिनन्नास जेहतुन हयात फ़ातिमा फ़लम मतवफ़ियत इंस्तन कर अली वजूहन्नास। इसकी वजाहत आपके अपने उलमा ने की है, तवज्जो करें। वकान अली मिनन्नास जेहतुन हयात फ़ातिमा, क्या मतलब है जेहत, कि अली के लिए लोग जो हैं वो जनाब ज़हरा की ज़िंदगी में क्या करते थे, अली की निस्बत अजाहुन व एहतरामन, एहतराम करते थे हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी में। कान अन्नास, लोग क्या करते थे, एहतराम करते थे अमीरुल मोमिनीन का जनाब ज़हरा जब जिंदा थी। लेकिन जब फ़लम्मा मातत, जब हज़रत ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया से चली जाती हैं, वाह लम युबा ये अबा बकर, जनाब ज़हरा की ज़िंदगी में तो लोग एहतराम कर रहे हैं, जाहुन व एहतरामुन, लेकिन फ़लम्मा मातत, जब हज़रत ज़हरा इस दुनिया से चली जाती हैं, वह लम युबा ये अबा बकर, और अमीरुल मोमिनीन ने अबू बकर की बैत भी नहीं की होती। ये वजह है, हंसी खुशी बैत की थी। कम से कम इतनी जुर्रत करो, अपनी रिवायात में तो तारीफ़ ना करो, शिया रिवायात से तो आप लोग जाहिल हैं, अपनी रिवायात के साथ भी तारीफ़ मानवी करते हैं। इंसरफन्नास अन ज़ालिकल एहतराम, वो जो एहतराम हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी में था, लोग उस एहतराम को पसे पुश डाल देते हैं। इंसराफ, मुंह फेर लिया, वो एहतराम ख़त्म जो हज़रत ज़हरा की ज़िंदगी में था। और अभी जब हज़रत ज़हरा की इस दुनिया से रुखसत हो जाती हैं तो लोग अमीरुल मोमिनीन का वो एहतराम नहीं करते। फिर जब दूसरी तरफ से हज़रत अबू बकर की बैत भी नहीं की और लोगों ने वो एहतराम छोड़ दिया, फिर जाकर अमीरुल मोमिनीन ने बैत की। अब आप बताएं, अब यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन मजबूरन बैत कर रहे हैं या हंसी खुशी बैत कर रहे हैं? सवाल है, हिम्मत करें, अगर हिम्मत है जवाब दें। उसके बाद खुद इस रिवायत में एक और लफ्ज़ जो इस चीज़ की दलालत, जो इस चीज़ पे दलालत करता है कि हंसी खुशी, किस चीज़ की खुशी भाई? खुशी का कोई सबब होता है या नहीं होता? मैं अबू बकर के खिलाफत पे राज़ी हूँ, किस वजह से, वो वजह क्या है बयान करें। नाराज़ हूँ, किस वजह से, बयान करें। आप कहते हैं कि जनाब मशवरा नहीं किया था, कहाँ है ये, मुलाहिदा फरमाएं, हमें दिखाएं। सही बुखारी, दोबारा सही बुखारी, दारुस्सलाम, रिवायत वही, उसी रिवायत में जाएं, इसी के नीचे आप अमीरुल मोमिनीन की इत्तबा करने वाले लोग हैं और रसूलुल्लाह ने फरमाया कि अमीरुल मोमिनीन की अगर इत्तबा करोगे तो हिदायत पा जाओगे, सिरात मुस्तकीम अली है। कराहियतन ले यहदुर उमर, अमीरुल मोमिनीन उमर के महदर से कराहियत करते थे। सहाबा शिरो शकर थे या नहीं थे? अमीरुल मोमिनीन कराहत कर रहे हैं। आप यहाँ पर मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो इस वजह से ये तुंद मिजाज थे। भाई वो तो बैत के लिए बुला रहे हैं ना, ये तो अच्छा पैकेज है, ये तो बड़ा बेहतरीन मौका था, इस पर तो उमर को खुश होना चाहिए था। फिर किस चीज़ का खौफ कि मैं अगर बैत करूँगा तो उमर तुंद मिजाजी दिखाएगा? कोई खौफ नहीं है। तो कम से कम लॉजिक वो लेकर आएँ कि जो अक्लमंद अफराद के लिए काबिल हज़म हो। आप वो लॉजिक लेकर आते हैं कि जो आपकी अपनी मंतक के मुताबिक होता है और लोगों के जहनों को आपने इस कदर कुफ्ल और इस कदर उनको जंग लगा दिया आप लोगों ने कि लोग इससे हट के कुछ सोचते नहीं जो आप बताते हैं। लेकिन आपकी रिवायतें कुछ और बता रही हैं। अब वहाँ पर अमीरुल मोमिनीन जो आप कह रहे हैं कि हंसी खुशी, हमें दिखाएं ना वो कहाँ है लफ्ज़, वलकिन्नका इस्तबदत अलैना बिल अम्र, तुम ज़बरदस्ती हमारे ऊपर नाफिज हुए हो। ये हंसी खुशी है? अमीरुल मोमिनीन यहाँ पे कह रहे हैं अबू बकर मैं राज़ी हूँ आपसे। भाई जिस वजह से बैत नहीं की थी, अगर वो वजह ख़त्म हो गई हो तो फिर आप कहेंगे हंसी खुशी। वो मतलब मिसाल के तौर पर दो लोगों के दरमियान क्या है, किसी मामले पे क्लैश था। मिसाल एक बंदे ने मेरे 50,000 रुपये देने हैं, मैं 3 महीने उससे नहीं बोला, मैं अब क्यों नहीं बोल रहा भाई 50,000 नहीं दे रहा मेरे। अब हुआ ये कि उसने मुझे 50,000 दे दिया, वो जो वजह थी ना बोलने की ख़त्म हो गई, अब मैं हंसी खुशी उसके साथ बातें करता हूँ। आप बताएं वो वजह क्या थी और वो वजह ख़त्म हो गई। रिवायत तो कह रही है कि वो वजह ये थी, रिवायत जो बताती है और आपके अपने उलमा ने तशरीह की कि जब तक जनाब ज़हरा ज़िंदा थी लोग अमीरुल मोमिनीन का एक एहतराम करते थे। जनाब ज़हरा इस दुनिया से रुखसत होती हैं, लोग वो एहतराम ख़त्म कर देते हैं।
اور آپ کی دوسری طرف سے روایات یہ بھی بتلاتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بارہا امیر المومنین سے کہا کہ ستغدر بک امتی بعد، کہ اے علی یہ امت تیرے ساتھ غدر کرے گی، دھوکہ کرے گی میرے بعد۔ ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ استبدت علیہ۔ اب ہم یہ ملاحظہ فرمائیں کہ امیر المومنین کو کیا بیان فرمایا۔ مستدرک علی الصحیحین الجزء الثالث، تیسری جلد، روایت 4676، ھذا حدیث صحیح الاسناد ولم یخرجہ، قال فی التلخیص صحیح، یہ بھی صحیح، روایت صحیح ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ رسول اللہ نے امیر المؤمنین سے کیا فرمایا کہ یہ امت ستغدر بی بعدہ، کہ امیر المؤمنین خود اس روایت کو بیان فرما رہے ہیں کہ یہ امت میرے ساتھ دھوکہ کرے گی۔ آپ کہتے ہیں کوئی دھوکہ نہیں کیا، چوتھے خلیفہ بنے اور ان کا حق بھی چوتھے خلیفہ بننا تھا، دھوکہ کہاں پہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے، اور رسول کے بعد دھوکہ کرے گی یہ امت۔ وہ دھوکے باز کون تھے؟ جنگ جمل والے، جنگ صفین والے، سارے آپ کے صحابہ، یا ثقیفہ والے؟ مطلق ہے، آپ کسی ایک کے اوپر تو اس کو اطلاق دے نہیں سکتے۔ رسول کے بعد یہ معاملہ ہونا ہے اور امیر المومنین کے ساتھ دھوکہ کریں گے لوگ۔ کس چیز کا دھوکہ تھا؟ اپنے لوگوں کو جواب دیں۔ وہ روایت بخاری کے مسئلے کو حل کر رہی ہے، استبدت علینا بالامر، تم ہمارے اوپر زبردستی نافذ ہوئے ہو، اور رسول اللہ نے فرمایا کہ دھوکہ دے گی، تو لہٰذا اس کا تعلق کس سے ہے؟ استبدت علینا بالامر۔ تو یہ آپ ان چیزوں کے جواب دیں، ان گتھیوں کو سلجھائیں جو آپ میں جرت نہیں ہے کہ آپ ان کا جواب دے سکیں۔ اچھا، اس کے بعد ہم نے شروع میں بیان کیا، یہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چل رہے ہیں اور آپ کو پلے بے پلے، یعنی ایک کے بعد دوسرے مرحلے میں لے کے جا رہے ہیں تاکہ پہلی اور دوسری چیز کا ربط آپ کے سامنے آئے۔ اچھا جی، اب ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ جناب امیر المؤمنین تو ہنسی خوشی ایسے افراد کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، یہ ملاحظہ فرمائیں۔ صحیح مسلم، آپ کو بخاری مسلم سے استدلال کرنا آتا ہے نا، یہ بخاری مسلم۔ آپ کہتے ہیں ہنسی خوشی جناب ابو بکر کی بیعت کر لی تھی۔ حضرت عمر تو اس چیز کے برخلاف عقیدہ رکھتے تھے۔ جب حضرت عباس اور امیر المؤمنین آتے ہیں عمر کے پاس تو کیا کہا؟ فَرَأَيْتُمَاهُ قَاذِبًا آثِمًا غَادِرًا خَائِنًا، کیا جس کی ہنسی خوشی بیعت کی جاتی ہے، جسے اپنا امیر اور اپنا امام اور اپنا حاکم تسلیم کیا جاتا ہے، حضرت عمر کہہ رہے ہیں کہ ابو بکر کو، اے علی اور اے عباس، آپ دونوں قاذب جھوٹا، آثم گناہگار، غادر دھوکے باز، خائنن خیانت کار سمجھتے تھے۔ اہل سنت عوام عادل سمجھتی ہے، علی امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام جھوٹا سمجھتے ہیں، خیانت کار سمجھتے ہیں، غادر سمجھتے ہیں، یہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور حضرت عمر کو بھی یہی سمجھتے تھے۔ ہنسی خوشی بیعت کہاں گئی؟ بھائی ہنسی خوشی کون سی بیعت ہے؟ وضاحت کریں ہمارے لیے۔ اچھا، اب ایک اور مرحلے کی طرف چلتے ہیں، یہ روایت بھی بڑی زبردست ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب اس میں ہم بڑھتے ہیں آگے، یہ ملاحظہ فرمائیں، یہ روایت ہے بخاری کی۔ بخاری میں حضرت عباس جو ہیں وہ کیا ہے جی، امیر المؤمنین سے کیا فرماتے ہیں کہ انت واللہ بعد ثلاث عبد العصا، کہ اے علی، چلتے ہیں رسول کے پاس۔ وہ غسل، جب رسول اللہ کو غسل دیا جا رہا تھا تو وہاں پر حضرت عباس اور امیر المؤمنین کی ایک کنورسیشن ہے بخاری کی روایت کے مطابق۔ تو اب وہاں پر حضرت عباس کیا کہتے ہیں کہ اے علی، تم جو ہے وہ 3 دن کے بعد عبد العصا بن جاؤ گے۔ عبد العصا کا کیا مطلب ہے؟ ٹھیک ہے، یہ عبد العصا کا یہ جو یہاں پر ہے، عبد العصا کا مطلب کیا ہے؟ اب ان کے شارحین نے بڑا زبردست ایک جملہ لکھا کہ دیکھو 3 دن کے بعد جب رسول اللہ کی وفات ہو جائے گی، چین ہے پوری، ہم اس لیے ترتیب سے لے کر آ رہے ہیں آپ کو تاکہ یہ معاملہ آپ کے لیے واضح ہو جائے۔ وہ اور ہمارے وہ شیعہ بھی جو سوال کرتے ہیں کہ کیا امیر المؤمنین نے رضامندی کے ساتھ حضرت ابو بکر کی بیعت کی تھی، یہ انشاءاللہ آپ کے لیے پورا پیکیج ہوگا۔ اس میں ہر جہت سے ہم کلام کر رہے ہیں اور روایات کے، انہی کی اہل سنت کی صحیح الاسناد روایات کے ذیل میں یہ بتا رہے ہیں کہ آئیں ہمیں اس سے نکال کے دیں کہ امیر المؤمنین نے ہنسی خوشی بیعت کی ہے۔ بعد ثلاث عبد العصا، 3 دن کے بعد عبد العصا، وہو کنایا، یہ کنایا کس چیز سے؟ کہ آپ تابع بن جائیں گے لغیرہ،
دوسروں کے تابع ہو جائیں گے. دوسروں کے تابع ہو جائیں گے کیا مطلب ہے؟ لوگوں کو آپ کے تابع ہونا چاہیے نا. یہی آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے. اے علی، رسول اللہ نے آپ کو کیا بنایا ہے؟ مقتدا اور پیشوا بنایا ہے. لوگوں کو آپ کے تابع ہونا چاہیے، لیکن رسول اللہ کی وفات کے بعد آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے. والمعنی، معنی کیا ہے اس کا؟ ان النبی یموت بعد 3 ایام، 3 دن کے بعد جو ہیں وہ رسول اللہ دنیا سے چلے جائیں گے. اچھا، اور آپ کیا بن جائیں گے؟ معمورن علیک بلا عزہ ولا حرمہ بین الناس. آپ لوگوں کے ماتحت ہو جائیں گے بلا عزہ، آپ کی کوئی عزت نہیں ہوگی، ولا حرمہ بین الناس، اور آپ کی کوئی حرمت لوگوں کے درمیان نہیں ہوگی، کوئی عزت و اکرام نہیں ہوگا. کیا وجہ بھائی؟ امیر المؤمنین نے ان صحابہ کا کیا بگاڑا تھا کہ یہ لوگ امیر المؤمنین کی عزت نہیں کریں گے، امیر المؤمنین کی حرمت نہیں کریں گے. یہ ہر ایک کے اندر ایک سوال ہے. اگر کسی اہل سنت کے اندر شعور ہے اور کسی اہل سنت کے اندر واقعاً اہل بیت سے محبت ہے اور اس محبت کی بنا پر وہ غور و تفکر کرنے کا حقدار ہے اور کر سکتا ہے، تو یہاں پر وہ کرے گا. ہر ایک روایت کے اندر ایک پورا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ حق پوشیدہ ہے. آپ اس پہ سوچیں، غور کریں. وہ پہلی روایت سے لے کے اس روایت تک کہ ایسا کیا ہوگا بھائی کہ علی کی عزت نہیں رہے گی، علی کی حرمت نہیں رہے گی. کون سی عزت اور کون سی حرمت؟ ابو بکر خلیفہ بن جائے گا تو اس سے امیر المومنین کی عزت چلی جائے گی، اکرام چلا جائے گا، لوگ اکرام نہیں کریں گے. امیر المومنین چونکہ بیعت نہیں کر رہے تو عزت و احترام لوگوں نے نہیں کیا. امیر المومنین نے لوگوں کے عزت و احترام نہ کرنے اور لوگوں کا امیر المومنین سے منہ پھیرنا اور ایک اجتماعی جو خلل ایجاد ہو رہا تھا اس کے پیش نظر ابو بکر کی بیعت کی. مرزا صاحب کہتے ہیں خوشی خوشی بیعت کر لی تھی. وہ لفظ کہاں ہیں خوشی خوشی والے؟ وہ اشارے کہاں ہیں؟ وہ قرینے کہاں ہیں؟ وہ شواہد کہاں ہیں جو خوشی خوشی بیعت کرنے والے تھے؟ ہے کسی میں ہمت اور جرأت آ کر اس کا جواب دے. اچھا، یہی مطلب جو ہے وہ کئی کتابوں میں، مثلا فتح الباری میں آپ دیکھیں، میں دیگر کتابوں سے بھی دکھا دیتا ہوں. یہ فتح الباری فقط ایک آدھ کتاب میں نہیں، ان کے اپنے سب علماء نے لکھا. اس کی 7ویں جلد، یہاں پر بھی انت واللہ بعد 3 عبد العصا، کیا مطلب ہے؟ کنایا کہ آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے. اے علی، لوگوں کو آپ کے تابع ہونا چاہیے، آپ دوسروں کے تابع ہو جائیں گے. اس کا مفہوم یہی بنتا ہے. اس کے بعد یہاں پہ ملاحظہ فرمائیں شرح عجلونی علی صحیح البخاری، اس میں جب ہم جاتے ہیں تو یہاں پر بھی یہی الفاظ کتاب المغازی کے تتمے پہ، فقال له ای علی انت واللہ بعد 3 ای من الایام عبد العصا، کہ آپ عبد العصا بن جائیں گے. کیا مطلب ہے؟ تابعا لغیر، دوسروں کے تابع بن جائیں گے. کہ رسول اللہ جو ہیں یموت 3 دن کے بعد اس دنیا سے چلے جائیں گے اور آپ دوسروں کے لیے کام انجام دینے والے بن جائیں گے. آپ کی کوئی کیا کہتے ہیں عزت اور احترام آپ کے لیے نہیں ہوگا، آپ دوسروں کے ماتحت ہو جائیں گے. تو یہ حضرت عباس کو کس چیز کا خوف لاحق ہے؟ اس کے بعد آخر میں ایک اور آپ کے لیے بیان کرتا ہوں تاکہ کسی قسم کا کوئی راستہ نہ رہے. آپ کہتے ہیں کہ ان خلفاء کے درمیان بہت محبت تھی، بہت شیر و شکر تھے. جناب خوشی خوشی ابو بکر کی بیعت کر لی تھی، اس کے بعد جناب عمر کی بھی خوشی خوشی بیعت کر لی تھی. تو یہ بتائیں کہ حضرت عمر، یہ پہلی بار آپ کے لیے بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا. ایک روایت بخاری کی ہے، چونکہ بخاری سینسر کرنے میں اور بخاری تحریف کرنے میں، اور بخاری جو خود کتاب ہے یہ تحریفات کا مجموعہ ہے. اس میں آپ کو ایسی ایسی روایتیں ملیں گی کہ آپ سر پکڑ کے بیٹھ جائیں کہ کون سا وہ شخص تھا جس نے یہ نعرہ لگایا کہ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح ترین کتاب بخاری ہے. کہ جس بخاری نے اس قدر خیانتیں کی ہوں اور اس قدر اہل بیت سے انصراف کیا ہو اور اہل بیت سے روگردانی کی ہو، اس کے باوجود اسے قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب کا درجہ دے دیا جاتا ہے. حضرت عمر کو جب پتہ چلتا ہے کہ لوگ امیر المؤمنین کی بیعت کرنے والے ہیں ان کی وفات کے بعد، تو حضرت عمر پریشان ہو جاتے ہیں. ڈر ایجاد ہو جاتا ہے کہ وہ علی کی بیعت کریں گے میرے بعد. یہ شیر و شکر تھے. آپ کہیں گے یہ کہاں سے بات کی جا رہی ہے بھائی، کون سی ایسی روایت ہے؟ روایت ہے، لیکن بخاری نے سینسر کی. روایت بڑی زبردست ہے، اس کو انہوں نے کیا کیا؟ سینسر کیا. پہلے میں وہ روایت رکھتا ہوں آپ کے سامنے، پھر انشاءاللہ اس کی تشریح آپ کے لیے رکھوں گا. ملاحظہ فرمائیں، یہ بخاری کی نہایت مشہور روایت. باب رجم الحبلہ، کیا کہتے ہیں، روایت نمبر 6830. اس میں روایت کیا ہے؟ یہاں پہ چلیں آگے. ہاں،
کہتے ہیں جی حل لک فی فلان یقول، کیا آپ کو معلوم ہے حضرت عمر سے عبد الرحمن بن عوف کہتے ہیں کہ کیا آپ کو معلوم ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے ایک فلان کہہ رہا ہے، فلان کون ہے؟ بخاری نے کہا میں تو نہیں بتاؤں گا، لو قد مات عمر، اگر عمر اس دنیا سے چلا جائے، لقد بایعت فلان، تو میں فلان شخص کی بیعت کر لوں گا۔ فلاں نے یہ کہا کہ اگر عمر مر جائے تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا۔ بھائی یہ کون لوگ ہیں؟ یہ فلاں کس کا نام ہوا کرتا تھا؟ اچھا، فواللہ ما کانت بیع ابی بکر الا فلتہ، خدا کی قسم ابو بکر کی بیعت کوئی سوچی سمجھے نہیں ہوئی تھی، وہ ناگہانی ایک امر تھا، ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب آپ نے یہ دیکھ لیا کہ اس طرح سے یہ لوگ پریشان تھے۔ اب ہم چلتے ہیں کہ دیکھتے ہیں کہ یہ فلان کون تھے۔ ملاحظہ فرمائیں، ہدی الساری مقدمہ فتح الباری المجلد الاول، یہاں پر اس روایت کو بیان کیا، توجہ کریں۔ فقال عبد الرحمن بن عوف، عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا کہ یا امیر المؤمنین حل لک فی فلان یقول لو قد مات عمر لقد بایعت فلانا، کیا اس شخص کی بات آپ کو پتہ چلی ہے کہ جو یہ کہہ رہا ہے کہ اگر عمر اس دنیا سے چلے گئے، عمر مر گیا تو میں فلاں شخص کی بیعت کر لوں گا؟ وہ فلاں شخص یہ کہہ رہا ہے فلاں کی بیعت کر لیں گے۔ یہ فلاں کون ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ قائل اور ناقل، نام نہیں لیا گیا، ٹھیک ہے۔ پھر جناب کیا نام ہے ان کا، ابن حجر صاحب کیا کہتے ہیں، ثم وجدتہ فی الانساب، اب جو انصاب الاشراف ہے للبلادری، بلادری کی جو انصاب الاشراف ہے، میں نے اس میں کیا پایا، بے اسناد قوی سند کے ساتھ، من روایت ہشام بن یوسف عن معمر عن الزہری بالاسناد المذکور فی الاصل، ٹھیک ہے۔ وہ کیا لفظ ہے، قال عمر بلغنی ان الزبیر قال، وہ جناب زبیر تھے جو یہ کلام بات کر رہے تھے کہ جناب زبیر نے کہا کہ لو قد مات عمر، اگر عمر اس دنیا سے چلا جائے، بعیانا فلانن کی جگہ بعیانا علین الحدیث فہذا اصح، صحیح ترین بات یہی ہے، کیونکہ بعض نے کہا کہ وہ طلحہ کی بات ہو رہی ہے، طلحہ بن عبید اللہ کی، نہیں، یہ درست نہیں ہے۔ درست کیا ہے کہ جناب زبیر نے کہا کہ اگر عمر اس دنیا سے چلا جاتا ہے تو ہم علی کی بیعت کر لیں گے۔ پھر جناب عمر کو بڑا کیا کہتے ہیں جناب غصہ ہوئے اور کہا کہ میں خطبہ دوں گا۔ عبد الرحمن بن عوف نے، بڑی لمبی حدیث ہے بخاری کی، نمبر میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا، جا کے اس کو تفصیل سے اردو میں آپ کو مل جائے گی، اس کو پڑھیں، معلوم ہو جائے گا کس چیز کا خوف لگتا ہے۔ بڑا خوش ہوتے ہیں، ٹھیک ہے علی کی بیعت کریں گے تو علی کیا مسئلہ ہے، ستغدر بی، رسول اللہ نے مولا علی فرماتے ہیں مجھ سے کہا تھا کہ یہ امت اس سے دھوکہ کرے گی، یا اب سمجھ میں آ رہا ہے علی کا احترام تھا ہزارہ کی زندگی میں، اب سمجھ میں آ رہا ہے، یہ ساری سٹوری آپ کی سمجھ میں آ رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو مرزا صاحب یہ کہانیاں کرانے چھوڑیں لوگوں کو، اللہ کو جان دینی ہے نہیں دینی، بابوں کی رٹ لگاتے ہوئے آپ خود ایک بابے بن گئے، اور آپ نے ایسے بابوں کا انتخاب کیا جنہوں نے دین کے ساتھ وہ مذاق کیا کہ آپ کا دین ایک مذاق بن کے رہ گیا ہے۔ آپ کی باتیں جو ہیں وہ آپ بیان تو کر دیتے ہیں، ظاہر بات ہے بھائی ہر کسی کو سننے والے لوگ موجود ہیں، ایک مداری بھی تماشا لگائے نا تو اس کو دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں۔ آج کوئی بھی تقریر کر رہا ہے، کوئی بھی بیٹھا ہے، اس کے فین فالوئنگ ہے، یہ دلیل حقانیت نہیں ہے کہ بھائی چونکہ مجھے اتنے لوگ سن رہے ہیں تو میں حق بول رہا ہوں، میں سچ بول رہا ہوں، میں نے یہ کر دیا، میں نے وہ کر دیا۔ غرور و تکبر انسان کو کبھی پیش رفت کرنے نہیں دیتا، غرور و تکبر سے آپ کبھی بھی حق تک نہیں پہنچ سکتے۔ عاجزی اور انکساری کا مظاہرہ کریں، دین حق کی کوشش کریں، اور وہ حق کہ جو رسول اللہ نے آپ کے لیے معین فرمایا، چونکہ آپ کو معلوم ہے ایک ہی فرقہ جنتی ہونا ہے، اور ابھی تو ٹائم نہیں ہے ورنہ میں دیگر روایات رکھتا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر علی کو اپنا مقتدا اور پیشوا مانو گے تو وہ تمہیں صراط مستقیم پہ لے جائے گا۔ ابو بکر عمر کے لیے بیان نہیں کیا، اور کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم ایسا نہیں کرو گے، تم ایسا نہیں کرو گے۔ لوگوں نے واقعہ نہیں کیا، امیر المؤمنین کو پہلا خلیفہ نہیں بنایا، اپنا پہلا خلیفہ منتخب نہیں کیا، اور رسول جانتے تھے، پیشن گوئی کی تھی۔ آپ کی صحیح سند روایات ہیں، انشاءاللہ وہ بھی کبھی کسی مقام پہ بیان کریں گے۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔